پیارے پیارے ویورز، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹار۔ تو چلتے ہیں آج اپنی سٹوری کی طرف۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کسی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اسی غلط فہمی کی وجہ سے ہم دوسروں کا حق ان کو نہیں دے پاتے۔ اور یہی کیا میرے شوہر نے اس اولاد کے ساتھ جو شاید اس کی نہیں تھی۔ شادی کے کچھ دن بعد میرا شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، لیکن جب میری حقیقت معلوم ہوئی تو میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ کسی کو بھی بتائے بغیر حمزہ اپنا چہرہ رومال سے چھپائے فائزہ کو اپنے ساتھ لیڈی ڈاکٹر کے پاس لایا تھا، کوئی اسے دیکھ نہ لے، اسی لیے بار بار اپنا رومال اپنے منہ پر صحیح کرتے ہوئے وہ اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ اس سے پہلے یہ بات سب کو پتہ چلتی اور اس کی بدنامی ہوتی تو وہ اسے جڑ سے ہی ختم کر دینا چاہتا تھا۔ محبت تو اس نے کر لی تھی، لیکن اس گناہ کو کیسے قبول کر لیتا؟ وہ اسے اس دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ حمزہ 1000 بار اس سے پوچھ چکا تھا یہ کس کا گناہ ہے، لیکن ہر بار کی طرح وہ رو کر ایک ہی رٹ لگاتی، یہ اسی کا بچہ ہے۔ اب وہ کوئی پاگل تو تھا نہیں جو اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا۔ اس بات کا گواہ وہ خود تھا۔ وہ بری ہوتی لڑکی، لیکن وہ اس کی محبت تھی، اسی لیے کوئی غلط قدم اٹھا کر اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے 1000 بار سوال پہ سوال کر چکا تھا، یہ کس کا گناہ اپنے پیٹ میں پال رہی ہے۔ وہ خود ہی بہت زیادہ ڈر گئی تھی، اس کا یہی ڈر حمزہ کو پکا یقین دلا رہا تھا۔ اپنی باری آنے پر وہ اللہ کا شکر کرتا کیبن میں داخل ہوا اور سارا مسئلہ ڈاکٹر کے سامنے پیش کر دیا۔ ابھی شادی ہوئی ہے، 2 مہینے ہوئے ہیں اور یہ حاملہ ہو گئی ہے۔ یہ ابھی خود کو نہیں سنبھال پا رہی تو بچہ کیسے سنبھالے گی؟ اب اس کا کوئی حل بتا دے۔ وہ ڈاکٹر سے رائے لینا چاہتا تھا، اس کے بعد ہی اپنی کوئی بات کرنا چاہتا تھا، جبکہ لیڈی ڈاکٹر یہ بات سن کر حیران ہوگی، کیسے کوئی حمل ٹھہرنے پر ایسی بات کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو اس کی عمر اتنی کم ہے، اوپر سے اس کا حمل ٹھہر گیا، اس کی حالت پہلے ہی بہت نازک ہے۔ ابھی اس کی عمر 17 سال بھی نہیں ہوئی، اس کی جان کو تو پہلے ہی خطرہ ہے۔ اگر اس بات کا پتہ کسی کو چل گیا تو سیدھا سیدھا کیس اور بدنامی ہوگی، اور اس کے بچے کی پیدائش کے بعد 2 سال کا وقفہ کر لینا۔ لیڈی ڈاکٹر کی باتیں سن کر اب وہ خود بھی سخت پریشان ہو گیا تھا، اسی لیے اس کی فیس دیتے، فائزہ کا ہاتھ سختی سے پکڑتے، اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے گھر لایا اور دھاڑ سے دروازہ کھولتے اس کی کنڈی چڑھا دی۔ اس کے بالوں سے دبوچتے ہوئے پھر سے پوچھنے لگا، بتاؤ یہ کس کم ذات کا گناہ اپنے پیٹ میں لے کر گھوم رہی ہو؟ فائزہ ڈر سے اس سے نظر بھی نہیں ملا پا رہی تھی، اب اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بار بار معافی مانگتے ایک ہی بات کو دہرا رہی تھی، یہ تمہارا ہی خون ہے، مجھ پر یقین کرو۔ کیوں نہیں یقین کر رہے؟ میں مر جاؤں گی اگر میرے ساتھ ایسا کرو گے۔ حمزہ گاؤں کا محنتی اور خوش اخلاق لڑکا تھا، گاؤں میں مشکل سے 5 جماعتیں پڑھ کر اب وہ اردو تو پڑھ ہی لیتا تھا، یہی اس کی مشہوری تھی، جس کی وجہ سے وہ پڑھ کر سب کو چٹھی پڑھ کر سناتا تھا اور اپنی زمین میں کھیتی باڑی کرتا تھا۔ ماں اس کی محلے بھر کی خبریں یہاں سے وہاں دے کر وقت گزاری کر دیتی۔ باپ تو جوروں کا غلام تھا، مجال جو اس کی بیوی کے آگے زبان چلتی تھی، وہ بیوی کے سامنے دب کر رہنے والوں میں سے تھا، وہ دبانے والوں میں سے نہیں تھا۔ مجال ہے جو وہ کسی بات پر اتفاق کرے۔ کھیتی باڑی کرتے ہوئے اس کی نظر اکثر بھٹک کر سامنے کچھ مکان کی منڈیر پر جاتی، جہاں اتنی کڑی دوپہر میں فائزہ روز کپڑے پھیلانے آتی۔ وہ کام کرتے اس کا دیدار کرتا رہتا، جبکہ فائزہ تو اس کی طرف صرف دھیان بھی نہ دیتی، اور اگر کبھی کبھار نظر پڑ جاتی تو غصے کی زبردست گوری سے نوازتے ہوئے وہاں بیٹھ جاتی۔ تھوڑی دیر میں ایک لڑکا بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا اور دونوں ہنس ہنس کر باتیں کرتے، اور یہاں حمزہ کا خون کھول اٹھتا تھا۔ عابد فائزہ کا پھوپھوزاد تھا جسے وہ پسند کرتی تھی، کچی عمر کی پسند تھی، اسے بہت اچھا لگتا تھا عابد سے باتیں کرنا۔ پچھلے 4 مہینوں سے یہی سلسلہ چل رہا تھا۔ حمزہ کو تو فائزہ پہلی نظر میں ہی بھانسی گئی تھی، اس کی ناک چڑھانے والی عادت اسے بہت زیادہ مائل کرتی تھی۔
ان عورتوں میں ایک سے مہینہ یوں ہی 4-5 کے اسے ساتھ کا بات چھت پر ہوئی تو یوں پتہ ہی چلا بیٹھ کر ہنس وہ ہنس کر نیما باتیں بیگم کی کرنا۔ 7 گولیوں سے اس نے ٹھیک ہوئی فیصلہ بھی تھی لے لیا اور اپنی ان کے ماں کو بچے بھی جا کر پیدا ہوئے فائزہ تھے۔ کے بارے یہ میں سن کر بتائے میری اور ساری اس کے فکر گھر دور ہو رشتہ گئی تھی۔ بھیجے۔ اس کا میری اٹل شادی کو فیصلہ جان کر اس ابھی کی 2 ماں ہی مہینے پاپوسی ہوئے تھے۔ اس کا رشتہ لے بہرحال کر فائزہ کے نیما گھر بیگم کے چلی پاس گئی۔ گئی تو انہوں نے شفقت سے فائزہ کا مجھے باپ جو تنگ پہلے کیا، ہی حمزہ کو پھر 7 پسند گولیاں کرتا تھا مجھے دے فوراً کر سے بولی، حامی پڑ لی۔ بیٹی وہ یہ کیوں گولیاں نہ پابندی سے کرتا، کھا گاؤں لینا، بھر کے سب سے ان میں سے ایک بھی مشہور چھوٹے لڑکے نہ کا ہوں۔ رشتہ آیا اور تھا جو ہاں، بہت ساتھ میں جو محنتی دعائیں اور بتا اچھا رہی خاصا ہوں کما وہ لیتا تھا، لازمی پڑھنا۔ اور اسے انہوں نے فائزہ کی گولیاں شادی کر مجھے کے تھماتے اس کے ہوئے باپ کہا، کی عزت مگر زیادہ میرے بڑھ ہاتھ سے جاتی تھی۔ گولیوں والے گاؤں میں شوہر سارے یہی میری سوچتے سانس نے تھے لے لیا اور کہنے کہ وہ لگی، بہت اچھا میں لڑکا سنبھال ہے۔ کر رکھوں کچھ ہی گی، دنوں میں تجھے فائزہ کا گولیوں کا نکاح نہیں پڑھوا پتا، دیا۔ ایک حمزہ حساس بہت چیز ہے، خوش تھا اور اس اپنی کی منچائی حفاظت بیوی میں خود اسے کروں آج گی۔ مل ہی مجھے گئی اپنی تھی۔ ساس پر اسی اس خوشی میں لمحے وہ پر فائزہ کے یاد آیا تھا پروپوزال کی حرکت کہ کو کس قدر خیال فراموش رکھنے کر والی دیا ہے، کیونکہ اس ورنہ کا تو عورتیں پروپوزال کافی اپنے دیر سے بیٹوں کی فائزہ کو دوسری شادی کروانے اشارہ پر کر تلی رہا ہوتی تھا۔ ہیں، اس نے فائزہ کا کبھی ہاتھ کسی اپنے بہو ہاتھ کے میں لے اس لیا نقص کو تو برداشت فائزہ بھی نہیں اس کو کرتی، چھوڑ کر حمزہ جبکہ کی میری طرف ساتھ متوجہ ہو مجھے خود گئی۔ ڈاکٹر کے پاس آج لیے ان کی پھر شادی رہی کی پہلی گھر رات آ تھی کر لیکن میری صبح ساس نے حمزہ کا مجھے ایک مزاج چوکر اکھڑا تھمائی اکھڑا جس محسوس میں ہوگا۔ سفید رنگ کی اسے کیا چھوٹی ہو چھوٹی گیا تھا جو گولیاں تھیں محبت کا اور دم یہ بڑھتا تھا تعداد میں 7 اچانک تھیں۔ ایک ہی وہ رات میں کہنے لگی، میں اس کی روزانہ رات کو محبت تمہیں کہاں دودھ چلی لا کر گئی دوں تھی۔ گی، پھر تم دودھ کے دوسروں ساتھ کی باتوں یہ گولیاں کھا لینا کو اور سنتے ہوئے وہ خبردار کام میں اس کے بعد مصروف ہو بستر گئی۔ سے کچھ پھٹ دنوں تک کرنا، حمزہ سیدھا کا سو رویہ جانا، ویسا کا جاگتی ویسا ہونا ہی کہ رہا، دبا پھر کے لیے آہستہ آہستہ صحیح اثر ہو کے گیا۔ لیے سونا ضروری ہے، اب وہ اس کا یہ خیال سمجھ رکھتا گئی۔ تھا۔ ان کی میں نے شادی کو سعادت مندی سے سر دوسرا جھکا مہینہ دیا۔ ہونے والا تھا اور میری ساس فائزہ کمرے کی میں حالت چلی گئی خراب تو میں رہنے بیٹھی لگی تھی۔ سوچنے لگی، کبھی سر میں اللہ نے شدید مجھے درد تو کس کبھی قدر الٹی کر مہربان عادت دیتی۔ عطا فائزہ کی ہے ساری رات کہ بالکل ماں جیسی ہے۔ جاگتی تھوڑی رہتی اور دیر بعد حمزہ اس ندیم کا آ سر گئے۔ دباتا۔ میں نے ان حمزہ سے کو بات کا پہلے ہی ذکر جو شک کیا، تھا اسے خفیہ طور پر وہ کسی کچھ نہ دوائی کے بولے جیسے ڈاکٹر انہیں کے میری پاس کسی لے گیا۔ بات سے اس نے بحث ہی نہ فائزہ ہو۔ کو امید البتہ ہونے یہ کی پتہ خبر چلا سنائی تھا تو وہ کہ میں ڈرتی کبھی حمزہ کی ماں طرف نہیں بن دیکھنے سکتی، لگی، تو ان کے چہرے پر جو ناقابل اس کا کے ڈر تاثرات دیکھ کر ضرور خفا دیکھے ہو تھے۔ گیا تھا اور اسے گھر لے اسی آیا تھا۔ رات میں اب نے ایک اس کی سفید یہاں تو گولی منہ جان میں رکھ پہچان لی، تھی اس لیے مگر مصیبت گولی بن منہ میں جاتی اور رکھتے ہی تب وہ کیا کرتا میری یہ طبیعت سوچ کے اس خراب کے ہونے ذہن میں لگی تھی۔ ایسا لگا ترکیب آئی جس جیسے پر میری عمل کوئی کرتے عجیب ہوئے کسی کو زہریلی چیز بتائے کھا لی بغیر ہو، حمزہ اپنا مگر چہرہ پھر رومال اپنی سے اولاد کے چھپائے لیے فائزہ کو مجھے اتنا تو اپنے کرنا ساتھ ہی لے کر تھا۔ گاؤں سے تھوڑی میں دور نے ایک بڑی لیڈی مشکل سے یہ ڈاکٹر کے گولی پاس اپنے لایا، حلق کوئی سے اسے نیچے دیکھ نہ اتاری، لے۔ اب بس انتظار وہ کر بار رہا بار تھا اپنی کب باری کا مرحلہ انتظار گزرے گا، کرنے لگا۔ کب میں اپنے شوہر وہ کو اس خوشخبری بدنامی کو سناؤں جڑ گی۔ سے ہی ختم یوں ہی کرنا 2-3 چاہتا دن تھا۔ محبت خیریت سے گزرے، تو اس نے قبول مگر کر ایک لی بات تھی، سے لیکن سخت پریشان تھی۔ اس جب گناہ کسی کو بہو کیسے کی قبول کر نئی لیتا۔ وہ قمیض پر اسے اس دنیا کالے میں اندھے لانا داغ ہی لگے نہیں ہوتے، چاہتا ان تھا۔ داغوں کے وہ اس نشان سے تھی۔ سمجھ نہ ہر بار آتا کہ یہ پوچھتا کیسے یہ لگا گناہ ہے، کس کا اس ہے، کے علاوہ لیکن میرے وہ سر ہر کے بار بھاری رو گردن دیتی اور پورے کہتی جسم یہ میں اسی کا ہی درد بچہ ہوتا، ہے۔ اس چیز نے مجھے لیکن وہ اس کی پریشان کر محبت رکھا تھی، تھا۔ اسی لیے کوئی غلط قدم آج اٹھا کر آخری اسے گولی کھا کر نقصان سو نہیں جاؤں گی، پہنچانا تھا۔ اس کے بعد اس شاید لیے ہزار بار جلد ہی پوچھ مجھے چکا تھا خوشخبری سننے کو کہ ملے۔ یہ کس اسی کا خوشی گناہ میں ہے۔ گولی میرے ہاتھ وہ سے خود گر ہی گئی۔ بڑی ڈری ہوئی تھی رات کا اور وقت تھا، حمزہ کمرے میں کو ہلکا پختہ ہلکا یقین اندھیرا دلا تھا۔ رہی تھی۔ میں نے گولی ڈھونڈنے کی بہت اپنی کوشش کی، باری آنے پر مگر وہ وہ اللہ کا مجھے شکر کرتا کہیں نہ ہوا ملی۔ کمرے میں پھر جا داخل کر ہوا۔ ٹارچ لے آئی، سارا بیڈ کے مسئلہ نیچے سے ڈاکٹر نے ہر جگہ سے گھوم پھر سامنے کر پیش دیکھا، کر دیا۔ ابھی مگر شادی میری ہوئی ہے، گولی 2 گم مہینے ہو گئی ہونے تھی۔ ہیں مجھے اور بڑا اسے افسوس حمل ہوا، ہو گیا خود کو ہے۔ کوسنے لگی۔ یہ ابھی خود آج کو تو نہیں آخری دن سنبھال پا تھا، رہی تو سارا عمل بچے کو ضائع ہو کیسے گیا ہے۔ سنبھالے گی، اسی لیے کاش اب میں اس گولی کا کھا کوئی حل لیتی بتا تو دے۔ میرے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ وہ اب نہ ڈاکٹر سے جانے رائے واپس لینے ہیں چاہتا گولیوں کا تھا، اثر اس بھی کے مجھ بعد پر ہی ہوگا اپنی یا کوئی نہیں۔ بات پھر سوچنے یاد لگی، کرنا نیما چاہتا تھا بیگم اور کون سا ڈاکٹر کو دور ہے، بتانا چاہتا تھا۔ ابھی جبکہ وقت سے آدھا لیڈی نہیں ڈاکٹر گزرا۔ یہ سن کر فجر حیران کے ہوئی وقت کیسے محمد صرف ہے، 2 مہینے میں یہ حمل ان کے کرنے گھر پر چلی ایسی جاؤں گی، بات کر گاؤں کے سکتا۔ لوگ
तो सुबह लेकिन इसे सवेरे उठ मालूम जाते कि इसे हैं। क्या करना सुबह है। सवेरे ही उनसे गोली ले देखिए, लूंगी एक तो इसकी तो उम्र बाकियों कम का है, असर ऊपर ज़ाया से इसे नहीं हमर होगा। ठहर गया है। यही सोचकर इसकी मैं हालत सोने पहले की ही कोशिश इतनी करने नाजुक लगी है, उम्र कि इसकी सुबह अभी जल्दी 17 भी उठूंगी नहीं हुई। तो घर इसकी चली जान तो जाऊंगी। पहले ही गांव खतरा के है। लोग तो सुबह सवेरे अगर उठ इसका जाते हैं बात किसी को तो पता बाकियों चल का गया असर तो नहीं सीधा सीधा जाएगा। केस हो यही जाएगा। सोचकर मैं सोने की इसे कोशिश अच्छी करने खुराक लगी। दो, खुश सुबह रखो और जल्दी बच्चे की उठूंगी, विदाई के 2 नईमा साल बेगम के बाद पास पक्का कर जाऊंगी। लेना। मगर इसकी लेडी नौबत ही डॉक्टर की नहीं बातें आई। सुनकर मुझे अब वो अभी बहुत लेटे हुए परेशान होने लगा। 10 इसलिए मिनट ही इसकी फीस गुजरे देते थे। फायदा का नई हाथ सास सख्ती से कमरे में पकड़े, दाखिल अपने हुई। साथ घसीटते मैं हुए भी घर ले सोतीपन आए। की कि कहीं ना धड़ से समझें दरवाजा मैंने खोलते गोली इसकी नहीं कुंडी खाई। चढ़ा दी। इसे बालों से दबोचते हुए वो फिर क्यों से रुकी हुई पूछने थी? लगा, थोड़ी ये देर किसका गुजरी, गुनाह है एक जो जानी अपने पेट पहचानी में सी पीट कर खुशबू घूम में नाक रही के है। नथनों से टकराई। फायजा ये बहुत डरी खुशबू हुई थी। अगर इससे पतियों की डर से थी नजरें जो नहीं शायद मिला मेरी पा सास रही ने थी। बस इसके अपने आगे हाथ में हाथ ले रखी जोड़कर थी।
बार भी बार सौती माफी बनी मांगते रही एक ही कि बात कहीं इन्हें दोहरा शक न हो रही थी, जाए ये कि तुम्हारा मेरी ही गोली खून है। नहीं हमजा इस खाई। पर एक जब नफरत उन्होंने भरी इन निगाह डालते अगरबत्तियों की आग से खुद बाहर मेरे चला सर गया। पर वो और फायदा मेरे को पेट मरने पर के लिए गिराई छोड़ नहीं तो सकता मुझसे था, रहा नहीं किया। क्योंकि गरम वो गरम इससे प्यार राख करता था मेरे और इस कपड़ों पर बच्चे को पड़ी नहीं तो अपनाना मुझे चाहता खौफ सा था। इसने महसूस हुआ फैसला था। कर लिया था, मैं वो एक इसे जोरदार बाप का चीख प्यार मारकर उठकर बैठ गई। नहीं मुझे देगा। लग इसके रहा पैदा था होते ही जैसे कोई डरावना ख्वाब अपनी देख असल रही हूँ औलाद मैं। को इस दुनिया अपने में सामने लाएगा, ही इससे प्यार अपनी सास को करेगा, देखा इससे तो नहीं मेरा दिल जो जैसे पता ही नहीं उछल किसी कर और का हलक में गुनाह आ है। गया। उन्होंने काले रंग का अब लिबास हमजा पहन को रखा यकीन हो था। चला था कि ये जरूर माथे इसके पर अब्बा लाल जात रंग की का ही औलाद टीका है, लगा था जिसे देखते ही मेरी लेकिन अब रूह वो फना इसकी होगी। औलाद को भी वो उससे कोई दूर जादू रखेगा, टहलने लग इसको रही थी इसी जो घर में अपने अमल में लावारिसों की मसरूफ तरह थी। रखेगा। मुझे इसका उठकर बदला चीखता लेगा। अब वो चिल्लाता मासूम देखकर जान लेने का सोच वो चुका घबरा था, गई। जो बोली, अभी खामोश इस होकर दुनिया में लेट जाओ। आई ही नहीं थी। अभी अब तो मुझे हमजा सवाल का जवाब रोज का मत काम करना। बन गया उन्होंने था। मुझे सख्ती से मना आते कर जाते दिया। यही मैं ताना लेट देता, जाऊं अपने यार मगर की मुझ औलाद में को पेट में रखा यूं है ही तो कैसे अपना लेट यकीन ना जाती। करे। अजीब सा उस महसूस घर हो के रहा घर था। के सारे काम उनकी वही समझ करे, से वो मुझे खामोशी उलझन से हो सारे रही दिन थी। काम कमरे करती में रहती। फैली बदबू से ये बात मेरा हमजा दम को घुट यकीन रहा था। दिलाती कि वो इसके आगे कुछ इससे भी पहले कि नहीं मैं कहती। मजीद 9 चीखती महीने चिल्लाती उसने कैसे मेरी गुजारे सास ने वही मेरे मुंह जानती पर है। हाथ रखा। मुझे फिर घसीटती आयान हुई की पैदाइश पर पीछे वो वाले बहुत कमरे में खुश ले हुई गई। थी। ये कमरा घर के हमजा अर्थ के की माँ तरह बाप ने बना हर हुआ जगह था। मिठाई बांटी इसमें थी। कोई अगर आता कोई जाता कुछ नहीं नहीं था। था तो वो एक हमजा इंतहाई था। अंधेरा सा कमरा था उसने एक बार भी जिसे अयान देखकर को मैं अपनी वैसे भी बाहों डर में जाती नहीं थी। लिया था उन्होंने और मुझे उसे यहाँ बंद कर बाप की दिया शफकत और और बाप का मेरे मुंह प्यार में एक एक कपड़ा बार भी ठूंस महसूस कर नहीं बाहर से करवाया ताला था। लगा दिया और चली गई। इसीलिए ये देखकर अयान मेरा उससे बुरा हाल मायूस हो ही गया। नहीं हुआ मेरी था। अब आंखों भी से कमरे आंसू बहने लगे। से मैं इसके सोचने रोने लगी की आवाज़ मुझे साफ यहाँ आ क्यों रही बंद थी, कर लेकिन दिया है। हमजा सख्ती से रोती मना किया चीखती था कि चिल्लाती रही पहले मेरा सर मगर दबाओ, किसी ने फिर मेरी अंदर आवाज़ जाना। ना वो सुना। खामोशी से मैं तो इसके सर जानती को थी दबाती यहाँ हुई मेरी आवाज़ बार सुनने बार वाला कमरे कोई के नहीं दरवाजे है। की तरफ देख रही थी, जहाँ ये इसका कमरा घर की पिछली जानिब वाक़या था। जिसका मैं लगते अपने जिगर शौहर भूख की नदीम वजह को से ढाल कोसने होकर लगी जिसने मेरा रो ख्याल रो नहीं कर किया। खुद ही सो मुझे गया। पूछने तक नहीं जैसे आया। ही मैं हमजा इसका की इंतज़ार आंख दिन लगी भर वो करती उठकर रही अपने बेटे को मगर इसने मुझे खुराक पलट देने कर नहीं लगी, देखा। लेकिन इसे मुझे हमजा लग से रहा सख्त था नफरत भी जैसे इस अमल महसूस में हुई वो अपनी माँ और के साथ खौफ भी। शामिल है और ये अब कि वो अयान इसे के मेरी आने कोई से पहले परवाह ही ही नहीं है। इसे खाना इसी और इससे इंतज़ार में दूध थी। वगैरह दे तकरीबन लेती, शाम लेकिन के फिर 4 भी बजे इसे जिद करने का नदीम ने कोई अपनी मौका शक्ल हाथ से दिखाई। जाने न कहने देता। लगा, तुम अब यहाँ तो पर हो, फायजा को भी मैं इन जानता सब की हूँ आदत ही मगर हो तुम्हें चुकी सब्र थी। से काम इसकी लेना जान होगा। खलासी तब हुई इसे जब देखते उसे ही मैं 1 फट साल पड़ी। बाद फिर से ये कौन उम्मीद सी होने की हिकमत है। खबर तुम मिली। पागल तो नहीं हो अब तो गए। हमजा के पाँव तुम्हारी जमीन माँ पर जी को नहीं गए थे, को मत खुशी से कहने के सारे बाद गांव में मुझे मिठाई यहाँ बंद बांटी कर थी। गई है। जबकि तुम जानते हो उसे सब लोग मैं पागल तुम्हारे कह बच्चे रहे की थे। माँ जो बनने बावला वाली हूँ। ऐसे खुश हो मैं रहा जानता था हूँ जैसे तुम्हारी डॉक्टरी उसकी रिपोर्ट्स पहली देख औलाद चुका हो। हूँ। अब उनको क्या तुम्हारी माँ पता बनने था का वाकई उसी ही दिन पता इसकी चल गया पहली था औलाद आने जब तुम वाली थी। डॉक्टर सादिया के पास गई खैर थी। उसने अच्छा इस वाकई बार तो एक फिर प्यारी तुमने सी मुझे बेटी बताया को क्यों जन्म नहीं। दिया। हमजा की माँ तुम्हारी ने माँ ने नाक मुझसे ये चढ़ाया बात बेटी क्यों की छुपाई। पैदाइश पर, वो मुझे कहने लेकिन लगा, हमजा को तो ये गुड़िया मेरी से सगी बहुत माँ प्यार नहीं था। है। वो थकता नहीं ऐसे था। ही इसकी उन्होंने अपनी एक औलाद औरत थी, का इसका इलाज अपना किया था खून था। जिसके 2 वो बेटे क्यों ना पैदा इसकी हुए हर थे ख्वाहिश तो पूरी मुझे करता। उस औरत ने अम्मा को वो सौंप दिया बहुत था। कुछ अम्मा लेकर को आता। औरतें अयान फिर जो वह पैसे भागकर बाप देकर के पास जाती थी। आता, इसे यूं अम्मा ही को वहां बहुत छोड़कर गुड़िया जताती को थी गोद में तुम ले मेरे लेता सुतेले और मुंह बेटे मोड़ हो। लेता। तुम पर फैजा भी खून के एहसान किया आंसू है पीकर तुम्हारे रह घर गए थे वालों अपने पे 2 भी। साल बेटा को जब यूं उन्होंने मुझे देखकर। बताया लेकिन तुम अब माँ वक्त के बनने साथ वाली साथ हो फैजा भी तो अयान से दूर साथ में होती ये भी जा रही कहा थी। कि वो तुम पर इसका मानना एक ये अमल था कि करेंगी। ये इस ही वजह मनहूस से है। आने की तुम खबर पर सुनते ही अमल कर इसका रही थी महबूब शोर जिससे हमारे इससे बच्चे दूर को हो भी गया। नुकसान हो अभी सकता कभी था। कभार मैं झगड़ा पूरी उठता तरह तो से अयान की रोने सवालिया लग गई ज़ात पर थी। आकर रुक मैंने जाता। रोते हुए कहा, वो माँ थी, पूरी आप तरह लापरवाह ऐसे नहीं अपने हो अमल से सकती थी। कितनी औरतों के आखिर बच्चे इसका ज़ाया अपना कर खून चुकी था, इसकी होंगी। पहली औलाद थी मुझे
جیسی اس نے بہت ہی مشکلوں سے پیدا بہت کیا تھا۔ محبت ہے مجھے۔ حمزہ پھر میں سے اپنی صحیح اولاد ہو کو گیا تھا۔ نہیں اب اس کھونا کا رویہ چاہتی۔ ایان میں کے ساتھ مجھے اگر وہاں سے اچھا لے نہیں کر تھا تو ایک برا بھی دوست کی نہیں فیملی تھا۔ کے پاس چھوڑ وہ آیا۔ کیا ایک شام کو بچے سے مجھے کال بدلا کر کے لیتا، اس بتایا، کے لیے اتنا اماں ہی بہت کافی تھا۔ غصے میں ہیں، انہیں جس کی بھی سنبھال کر اولاد تھی، آیا ساری کر۔ سہولیات 2 ہوتے ہفتوں ہوئے بعد وہ اس سے آیا دور تھا۔ تھی، اس نے بتایا بلکہ یوں کہ کوئی بغیر اپنی باپ اماں کے کی پیار شکایت کے لگا پاروں دی چڑھ تھی، رہی جس تھی۔ کی وجہ سے اماں فائزہ کو جیل میں اللہ ہیں۔ نے ایک اور ہم بیٹے دونوں سے ساتھ نوازا خوشی خوشی تو رہنے پوری لگے۔ طرح اپنے بچوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ گھر کے کام، پھر بچے بھی کبھی کبھی سب چڑ جاتی تو ایک لگا دیتی سب کو، اور زیادہ جب غصہ آتا تو غصے کا نشانہ ایان بن جاتا۔ حمزہ کی طبیعت ایک دن اچانک سے خراب ہو گئی۔ قیام کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ وہ 5 سال کا بچہ تھا، کوئی ضد نہیں کھاتا تھا، مار کھا کر ایک کونے میں جا کر رو لیتا تھا، حسرت سے اپنے بہن بھائیوں کو کھیلتے دیکھتا،
نت نئے کپڑے پہنتا۔ حمزہ کو اس کی حالت دیکھ کر کبھی کبھی افسوس ہوتا، لیکن تھوڑی دیر میں وہ پھر اس کی ذات سے لاپرواہ ہو جاتا۔ فائزہ کو یہاں ایک اور بیٹی آئی تھی۔ اب اس کے 4 بچے تھے اور وہ تھی سارا دن کام کرتی تھی، بچوں کو دیکھتی۔ حمزہ کام سے آتا تو وہ بچوں کو سنبھال لیتا۔ حمزہ پھر سے پہلے والا حمزہ بن گیا تھا، اپنی محبت کی وجہ سے اپنی زندگی کا وہ بھیانک سا باب بند کر چکا تھا۔ شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب 8 سالہ ایان بیمار ہوا تو طبیعت خراب ہو گئی۔ فائزہ کو اچھی خاصی باتیں سننے کو ملی کہ یہ آپ کی اپنی اولاد نہیں ہے جو اس طرح اس کا سلوک کیا جائے۔ آپ لوگوں نے اگر بھی دیر کرتے تو یہ بچہ مر جاتا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر حمزہ نے سوچا مر ہی جاتا، لیکن پھر اپنی سوچ کو جھٹک کر ان کی باتیں سننے لگا جو اب ٹیسٹ کروانے کا کہہ رہی تھی، اور عین ان کے انداز کے مطابق وہ کسی مہلک مرض میں مبتلا ہو گیا تھا، جس لیے وہ کوئی مشکل سا لفظ استعمال کر رہی تھی۔ یوں ہر چیز سے دور رکھا اسے، ایک چیز کے لیے ترستا رہا، میرے رب میرے گناہوں کی سزا اس معصوم کو نہ دے، بس ایک بار اسے ٹھیک کر دے، میرے مولا ایک بار اسے ٹھیک کر دے۔ زندگی بھر یہ تیرا احسان نہیں بھولوں گا، میں فائزہ سے بھی معافی مانگ لوں گا، بس میرے بچے کو بچا لے میرے مولا۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر وہ اپنی کی ہوئی ہر زیادتی کا اعتراف کر رہا تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا بے شک وہ ذات معاف کرنے والی تھی۔ افسوس ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر میں وہ بھی اس کی ذات سے لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی تو وہ سوکھ کر ہڈیوں کا پنجر بن گیا تھا۔ خدا کا خوف کرتے ہوئے اس نے ترس کھاتے ہوئے اپنے بیٹے ایان کو ساتھ لیا اور کراچی آ گیا۔ باقی بچوں کو وہ گھر دادا دادی کے پاس چھوڑ آئے تھے۔ یہاں بڑے اسپتال میں اسے لایا گیا تو بچہ اس خطرناک حد تک دیکھتے ہی اس کی حالت بگڑ گئی اور اسے فوراً داخل کر لیا، کیونکہ اس کے تمام اعضاء کام کرنا چھوڑ رہے تھے، اور اگر مکمل طور پر انہوں نے کام کرنا بند کر دیا تو اس سے کوئی نہیں بچا سکتا اور اس کی موت ہو سکتی ہے۔ اب وقت دور نہیں جب سب کچھ نکارا ہو جائے گا۔ بون میرو کی خرید جتنی ڈاکٹر نے بتائی اتنا تو وہ میری زندگی میں کما لیتا تو بھی اتنا پیسہ نہیں آتا تھا، اس لیے وہ اسے نہیں خرید سکتا تھا۔ اس وقت اس کا میچ کسی سے بھی نہیں مل رہا تھا، لیکن ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ماں باپ یا بھائی بہن کا اس کے ساتھ میچ ہو سکتا ہے۔ بچے تو ان کے سارے چھوٹے تھے، باقی وہ دونوں خود فائزہ کو دیکھ کر ہی ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ زبردستی حمزہ کو اپنے ساتھ ٹیسٹ کرنے لے گئے۔ ایک طرح سے حمزہ خوش ہی تھا کہ اب تو اس کا تو میچ کرنا ہی نہیں ہے، اور اب تو فائزہ کو اسے سچ بتانا ہی پڑے گا۔ جب تک وہ بتائے گی دوسرے شوہر سے آئے گا تب پھر مجھے پتہ چل جائے گا۔ تبھی وہ سوچوں میں گم آرام سے ٹیسٹ کروا کر بینچ پر بیٹھا ہوا تھا، جب ڈاکٹر نے دوڑتے ہوئے کہا کہ باپ کا میچ ہو گیا ہے، اب کوئی فکر نہیں ہو سکتی، علاج ہو سکتا ہے۔ حمزہ کیسے یہ حقیقت جھٹلا سکتا تھا؟ اب تو سچ سامنے آ گیا تھا، وہ اس کا ہی بیٹا تھا۔ وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا تھا۔ کتنا ظلم کیا تھا اس ننھی جان پر، اس کی مزید حالتیں بگڑنے لگی تھی۔ حمزہ رو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کوئی ایک دیکھ سکتا ہے بچے کو۔ حمزہ روم میں گیا، اس کا بے جان سا وجود پڑا ہوا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا اور کہا ہم نہیں بچا پائے۔ اس کی بند آنکھیں بے جان وجود کو دیکھ کر حمزہ کو اپنا ڈوبتا ہوا دل محسوس ہوا تھا۔ اچانک سے فائزہ اندر داخل ہوئی، چیختی چلاتی ہوئی اسے اٹھانے لگی۔ حمزہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ پہلی اولاد جسے اس نے کتنی مشکلوں سے پالا تھا۔ حمزہ نے اسے سینے سے لگا لیا، وہ بری طرح رونے ہی لگی۔ ان سب کا قصوروار وہ خود کو ہی سمجھ رہا تھا۔